میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نماز و روزہ قربانی و حج نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا امت کے حال زار پر قلم دراز کرتے ہوئے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی ہے۔ محترم حضرات، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، دینی بھائیوں، گھروں میں بیٹھی سن رہی میری مائیں اور بہنیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز قائم کرنا ہے، اور تیسرا اہم رکن وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور چوتھا اسلام کا ایک اہم رکن وحج بیت اللہ، خانہ کعبہ کا اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، اور 5ویں اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن وصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ اسلام کی مکمل 5 بنیاد ہیں۔ اس میں سے اگر ایک بنیاد بھی ہٹا دیا جائے، ایک ستون بھی گرا دیا جائے تو اسلام کے سارے ستون گر جائیں گے، چھت گر جائے گی اسلام سے۔
یہ اسلام کے ارکان ہیں، 5 ارکان۔ ان 5 ارکانوں پر اہل ایمان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ کلمہ ایمان پڑھ لینے کے بعد، کلمہ شہادت کا اقرار کر لینے کے بعد 4 چیزیں اہل ایمان پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، نماز قائم کرنا، یہ بدنی عبادت ہے، اس میں 1 روپے خرچ نہیں ہوتا ہے۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ بدنی عبادت نہیں ہے بلکہ مالی عبادت ہے۔ اس کا تعلق بدن سے نہیں بلکہ مال سے ہے۔ اور حج بیت اللہ کرنا یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ اس کا تعلق بدن سے بھی ہے اور اس کا تعلق مال سے بھی ہے۔ اور رمضان کا روزہ رکھنا اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ یعنی جتنی عبادتیں یہ 5 ارکان میں سے جو گنائی گئی، ان میں سے ایک ایسی عبادت حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، جس کا تعلق بدن سے بھی ہے، جس کا تعلق مال سے بھی ہے۔ اب آئیے آج میں آپ حضرات کے سامنے حج بیت اللہ کے حوالے سے ایک بات عرض کروں۔ آج میرا عنوان ہے حج فرض میں جلدی کرے دیر نہ کرے۔ اب کن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، بلکہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، کتنا مال دیا ہے، ان کے بینک میں بیلنس کتنا ہے، ان کے گھر میں کتنے خزانے، کتنی جائیداد کا کاروبار کا مالک ہے، وہ انسان خود جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ یہ حج کی فرضیت کا نزول سن 9 ہجری میں ہوا۔ آج سے تقریباً 1450 سال قبل حج کی فرضیت کا نزول ہو چکا تھا۔ 1443 میں آپ نکال دیں، اس سے پہلے حج فرض ہو چکا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد سن 10 ہجری میں اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے آپ نے حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر، من استطاع، جو طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے اس پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حج کی فرضیت کا نزول ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، تم پر حج فرض ہو چکا ہے، لہٰذا اپنے اوپر حج کو لازم کر دو۔ تم پر حج فرض ہو چکا ہے، لہٰذا تم اپنے اوپر حج کو لازم کر لو۔ اگر حج نہیں کرو گے تو اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اگر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود
حج نہیں کرو گے تو اللہ کے پکڑ میں آ جاؤ گے، اور جب اللہ کے پکڑ میں آ جاؤ گے تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا ہے۔ اب وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ کے نسبت سے، اس قرآن کی آیت کی نسبت سے میں ایک بات بتا دوں کہ حج کب کس پر فرض ہوتا ہے، کہ حج کب اور کس پر فرض ہوتا ہے۔ تو دو چیزوں کے وجود سے حج فرض ہو جاتا ہے، دو چیزوں کے وجود سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، اتنی مالیت کا مالک ہو جانا کہ زیادہ راہ، سفر کے سامان، سارے انتظامات اس کے پاس ہوں، اور سفر کی سواری ان کے پاس ہو، چاہے اپنی سواری ہو یا کرائے کی سواری ہو۔ اتنی چیزوں کا مالک اگر وہ بن گیا کہ اتنے پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے دیے کہ وہ حج کر کے واپس آ سکتا ہے، اتنا زیادہ راہ ان کے پاس ہو گیا، یا سواری کا انتظام ان کے پاس ہو گیا، اپنی سواری یا کرائے کی سواری، اس پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب آگے، ان استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے تو آئیے آقا کا فرمان نوٹ کر لیجئے آپ۔ میں ایک شخص کو، دو شخص کو نہیں کہنے جا رہا ہوں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، سب کو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب نہیں، صاحب استطاعت، صاحب نصاب اور صاحب استطاعت میں فرق ہے۔ صاحب نصاب پر حج فرض نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، اور صاحب استطاعت پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور حج بھی فرض ہے۔ اب آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اتنی مالیت ہو، جو صاحب استطاعت ہو، حج بیت اللہ کر کے واپس آ سکتا ہو، اتنا مالک ہو وہ، اور پھر بھی حج بیت اللہ نہ کرے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ حج بیت اللہ نہ کرے، اب وہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے یا چاہے نصرانی ہو کر کے مرے۔ کتنی بڑی وعید ہے، آپ سوچئے کہ جس کے پاس اللہ نے مال و دولت دی ہو اور وہ طاقت رکھتا ہو حج بیت اللہ کی، پھر بھی وہ حج بیت اللہ نہ کرے۔ آقا نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے، یعنی اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آگے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ حج بیت اللہ کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والا وہ یہودی ہو کر کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کر کے مرتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تشرکوا، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں نہ بنو۔ قرآن کہتا ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو قضا کر دیتا ہے، نماز چھوڑنے والا مشرکانہ عمل کرتا ہے، نماز کو چھوڑنے والا مشرکانہ عمل کرتا ہے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا، اقیموا الصلاۃ وَلَا تُشْرِكُوا، نماز قائم کرو اور شرک مت کرو، یعنی نماز چھوڑنے والا شرک والا عمل کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ شرک والا عمل کرتا ہے، اور جو حج بیت اللہ نہیں کرتا ہے وہ یہودی اور نصرانی والا عمل کرتا ہے، وہ یہودی اور نصرانی والا عمل کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، بہت زبردست
یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، تفسیر در منصور کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا گیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مال و دولت کا مالک بنایا ہو کہ جتنی مال و دولت کے ذریعے وہ حج بیت اللہ کر سکے پھر بھی حج نہ کرے، کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا۔ آپ خود ہی گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مومنین کی صفیں لگائیں گے، مسلمین کی صفیں لگائیں گے، لیکن ان مسلمانوں کے چہروں پر، ان کچھ مسلمانوں کے پیشانیوں پر لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کتنی شرم اور ذلت کی بات ہوگی کل قیامت کے دن، اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اور آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میں نے جو قول نقل کیا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ان کا فرمان کہ مال و دولت رہنے کے باوجود اگر کوئی حج بیت اللہ نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اور آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ، جا کر کے قسم کھا کر کے کہہ دیتا ہوں میں کہ جو حج بیت اللہ کی طاقت رکھتا ہو اور اس کی طاقت رکھنے کے باوجود حج بیت اللہ نہ کرے، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر کے مرے گا۔ جب مرے گا کلمہ طیبہ اسے نصیب نہیں ہوگا، اسے کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور آگے نبی اکرم علیہ السلام نے روایت بیان کی ہے، آقا کا فرمان، من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو حج کا ارادہ کرے وہ چاہیے کہ جلدی کرے، دیر نہ کرے۔ جو حج کا ارادہ کرے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دے دیا ہے، وہ حج کے ارادے کرنے میں دیر نہ کرے، جلدی کرے۔ ہو سکتا ہے کوئی مصیبت آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی پریشانی آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے آپریشن کے لیے جائے اور موت واقع ہو جائے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کی طاقت رکھتا ہو اور اس نے حج کا ارادہ بھی کیا ہو تو صرف ارادے میں نہ رہے بلکہ اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرے اور جلدی کرے، دیر نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دیر کرنے کی وجہ سے کوئی عوارض پیش آ جائے اور آپ حج بیت اللہ نہ کر سکے اور کل قیامت کے دن آپ کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوا نظر آ جائے۔ بزرگوں، دوستو، اور آگے فرمایا کہ حج مقدم ہے نکاح سے۔ کیا بات ہے، آپ کو نیند بہت آ رہی؟ اگر جسے نیند بہت، آج لوگ سو رہے ہیں، رات زیادہ جاگے ہوئے ہیں کیا؟ چہرہ بتاتا ہے، جو اس وقت بیان میں سوتے ہیں اس کا چہرہ بتاتا ہے، یا تو وہ رات کو کہیں گیا ہوگا کام کرنے کے لیے، یا تو پھر وہ رات کو 12-1 بجے تک موبائل چلایا ہوگا۔ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہاں اتنا وعید بیان کی جا رہی ہے اور آپ کی آنکھوں میں غنودگی طاری ہے، نیند آ رہی ہے۔ کیا میں اگر بیان کرتے کرتے سو جاؤں تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا، تو مجھے بھی غصہ آ رہا ہے۔ آپ کے چہروں پر نیند طاری، کیا تماشا آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے؟ جن کو نیند آئے آپ پیچھے جا کر کے بیٹھیں، نیند آنے والے افراد کو میرے سامنے نہ بیٹھنے دیں یا نہ بیٹھے وہ حضرات۔ پورے ہفتے میں نچوڑ بیان کرتا ہوں، پورے ہفتے کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور میرے سامنے کچھ لوگ بیٹھے سو رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ حج مقدم ہے نکاح سے، حج مقدم ہے نکاح سے۔
یعنی نکاح اگر کوئی جوان ہو جائے، اگر کوئی جوان ہو جائے تو اس پر نکاح کرنا واجب اور سنت تو ہے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، تو وہ پہلے حج بیت اللہ کرے، اس کے بعد وہ نکاح کرے۔ ہندوستان پاکستان کے لوگ کب حج کرتے ہیں؟ جب جسم کی ساری طاقت جواب دے دیتی ہے تب حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ حاجی صاحب لوگ دیکھیں بالکل پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اور بہت مشکل سے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اس وقت جاتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے۔ لیکن میں قربان جاؤں اور دیگر ملکوں کے لوگ، نائجیریا کے لوگ اور دیگر ملکوں کے لوگ ایسے وقت میں حج اور عمرہ کرتے ہیں کہ جب ان کے اوپر نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن وہ نکاح نہیں کرتے ہیں، نکاح سے پہلے وہ حج بیت اللہ کرتے ہیں۔ نکاح سے پہلے وہ، میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ 18-20 سال کی بیٹیاں، 18-20 سال کی قوم کی نوجوان بیٹیاں دوسرے ملکوں کی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ عمرہ کرنے آئی ہوئی ہیں، اور اسی قوم کے نوجوان لڑکے جن کی عمر 22 سے 24-25 سال کی ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں سے پتہ کیا گیا، معلوم کیا گیا کہ یہ نوجوانی کی عمر میں آپ خانہ کعبہ دیکھنے کے لیے آئے، انہوں نے فرمایا، لوگوں نے کہا رپورٹ آ رہی ہے کہ جب تک ہم خانہ کعبہ نہ دیکھ لیں، جب تک عمرہ ادا نہ کر لیں، یا اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو جب تک حج بیت اللہ نہ کر لے، ہمارے سماج میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ آقا کا فرمان بھی ہے کہ نکاح مقدم نہیں ہے، حج مقدم ہے۔ پہلے نکاح نہ کریں، پہلے حج کریں، پہلے حج کرے، اس کے بعد آپ نکاح کریں۔ ایک نوجوان بالکل جوان ہے، اللہ نے اس کو ڈھیر ساری مال و دولت دے دیا ہے، تو وہ اب نکاح کی تیاری نہ کرے بلکہ پہلے حج کی تیاری کرے۔ اس کا میں نے اب بذات خود تجربہ کیا، جب میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے بہت سارے ساتھیوں میں سے 22-23 سال کے نوجوان ہیں، لیکن وہ حج کر کے آ کر کے عالمیت کا کورس کر رہے۔ اعظم گڑھ، جونپور کے، بنارس کے کچھ علماء ہمارے ساتھی ہیں۔ میرے ایک ساتھی تو باضابطہ حج 2-3 بار کر کے آ کر کے عالمیت کا کورس کر رہے تھے۔ ہم اسے دوست نہیں کہتے تھے، ہم اسے مولانا نہیں کہتے تھے، بلکہ ہم انہیں حاجی صاحب کہا کرتے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ نے حج کیوں کر لیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا مال دے دیا ہے کہ ہم پر حج فرض ہو چکا تھا، لہٰذا تعلیم حاصل کرنے سے پہلے، نکاح سے پہلے وہ حج کر کے آ کر کے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ بینکوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ہیں، لیکن حج بیت اللہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اور بہانے پہ بہانے بناتے ہیں۔ کیسے کیسے بہانے بناتے آپ کو معلوم؟ آئیے میں ان بہانوں کو بتاؤں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ سرکار اور حکومت جب آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو آپ کو 90 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ روپے دیتی ہے، تو اس پیسے پر جب تک 1 سال گزر نہ جائے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ریٹائر ہوئے، امسال اس پیسے پر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اب اگلے سال جیسے ہی رمضان سے قبل ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن امسال جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں آج سے 6 مہینہ 8 مہینہ قبل، اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن ایک انسان 4 دن پہلے ریٹائرڈ ہوا اور آج ان کے اکاؤنٹ میں روپے آ گئے، کل ان کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ لوگ بہانے بناتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں۔ کیا کیا بہانہ ہے آئیے میں بتاؤں۔ لوگ اس بہانے میں گرفتار ہیں، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ کل قیامت کے دن کتنی میری پکڑ ہو جائے گی۔ سب سے پہلا بہانہ کیا بہانہ؟ کہ ہمارے گھر کا ماحول نہیں ہے، حج کا ماحول نہیں ہے۔ آپ کے گھر کا ماحول ہے کہ پیرس لندن گھومنے کے لیے جائے، آپ کے گھر کا ماحول ہے کہ قطب مینار اور تاج محل اور اجمیر شریف گھومنے کے لیے جائیں، آپ کے گھر ان جگہوں میں جانے کا ماحول بن گیا اور حج بیت اللہ کرنے کا ماحول نہیں بنا،
اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ آپ بہانہ بازی سے کام لے رہے ہیں. آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ ان پیسوں کو بے جا استعمال شادیوں میں کرتے ہیں, بے جا استعمال سفر میں کرتے ہیں, بے جا استعمال ادھر ادھر کرتے ہیں, لیکن جب حج بیت اللہ کی باری آتی ہے تو آپ کو بہانہ نظر آتا ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ گھر کا ماحول نہیں بن پا رہا ہے. گھر کا ماحول اپنے آپ بن جائے گا, گھر کا ماحول بنانا پڑتا ہے, گھر کا ماحول بنانا پڑتا ہے. نمبر 2, دوسرا بہانہ کیا مارتے ہیں کہ ابھی عمر ہی کیا ہے حج کرنے کی, ابھی جتنا ریل پیل کرنا ہے, جتنا کمانا ہے کما کر کے بینک بیلنس کر لو, چاہے وہ رشوت کے ذریعے سے ہو, سود کے ذریعے سے ہو, حرام کاری کے ذریعے سے ہو, چوری کے ذریعے سے ہو, جس طریقے سے مال کو حاصل کرنا ہے کر لو, بعد میں دیکھا جائے گا, بعد میں دیکھا جائے گا. کچھ لوگ یہ بہانہ مارتے ہیں کہ ابھی میرے بچوں کا نکاح نہیں ہوا, بچوں میں خاص طور پر بیٹیوں کا. کیا بہانہ بناتے ہیں, کبھی بیٹی کا نکاح ہونے دیجئے, بیٹی کا نکاح ہونے دیجئے, اس کے بعد حج کے بارے سوچیں گے. تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ کی بیٹی کی کا رشتہ ابھی نہیں لگا ہے, آپ کی بیٹی کی منگنی ابھی نہیں ہوئی ہے, کوئی مناسب رشتہ نظر نہیں آیا ہے, اور آپ پہلے سے راگ الاپ رہے ہیں کہ پہلے بیٹی کی شادی کر لوں گا اس کے بعد حج کروں گا. ہو سکتا ہے بیٹی کی شادی سے پہلے آپ کا انتقال ہو جائے, یا بیٹی کی شادی ہونے سے پہلے اور آپ کے حج بیت اللہ میں جانے سے پہلے آپ کا انتقال ہو جائے. پھر کیا ہوگا آپ کو پتہ نہیں ہے. آقا نے کیا فرمایا کہ حج بیت اللہ مقدم ہے نکاح سے. اپنا نکاح اگر کرنے کا معاملہ آ جائے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دے دیا ہے تو اپنا نکاح نہ کرے, پہلے حج کرے, اس کے بعد اپنا نکاح کرے. تو اپنے نکاح کی فکر نہیں ہے, بیٹیوں کی نکاح کی فکر لگی ہے کہ بیٹی کا رشتہ لگ جائے گا, نکاح ہو جائے گا, تب جا کر کے ہم حج بیت اللہ کریں گے. یہ سب ڈھکوسلا بازی ہے عوام, یہ سب بہانے بازی ہے, نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم لاکھوں روپے بینک میں رکھ کر کے جمع کر کے کھا رہے ہیں, اور احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, یہ دولت اللہ کی امانت ہے, یہ جسم میں طاقت اللہ کی امانت ہے. یہ کب استعمال ہوگا, یہ کب استعمال ہوگا؟ صرف ایک مجبوری اگر آپ کے ساتھ ہے تب آپ حج نہیں کر سکتے ہیں. مرد کے ساتھ ایک مجبوری, عورت کے ساتھ ایک مجبوری, ورنہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا. کون سی مجبوری؟ مرد کے ساتھ ایسی بیماری لگ گئی, مرد کے ساتھ ایسی بیماری لگ گئی جس بیماری کی بنیاد پر وہ جائے گا تو وہاں پریشان ہو جائے گا, جائے گا تو وہاں اس کی بیماری اٹھ جائے گی, یا کوئی دماغی بیماری ہے, یا کوئی جسمانی ایسی بیماری ہے جو خطرے سے خالی نہیں ہے, اس پر حج بیت اللہ فرض تو ہے, لیکن وہ اپنی جانب سے کسی اور کو حج کرا دے اگر وہ نہیں جا سکتا ہے, لیکن پھر بھی کرانا ہوگا. اگر اللہ نے باپ کو دولت دیا ہے, باپ کو دولت دیا ہے, باپ کو کوئی ایسی بیماری حج نہیں کر سکتا ہے, تو اگر ان کی اولاد صاحب استطاعت نہیں ہے, اس کا بیٹا مالدار نہیں ہے, تو اپنی اولاد کو وہ حج بیت اللہ کرائے, حج بدل کرائے. اور ایک عورت کو اللہ نے بہت مال دیا ہے لیکن ان کا شوہر دنیا سے چلا گیا, اب ان کے پاس ان کا محرم نہیں ہے, بیٹا بھی نہیں ہے, شوہر بھی چلا گیا, بھائی بھی نہیں ہے, ایسا کوئی محرم کوئی رشتہ دار نہیں ہے جس کے ساتھ وہ حج بیت اللہ کر سکے, تو اس پر بھی حج ساقط ہو جاتا ہے. اب اس پیسے کو وہ کسی کو دے کر کے حج بدل کرائے, لیکن کرانا ہوگا. میں نے ان نگاہوں سے کئی لوگوں کو دیکھا اس عمر کے اندر, یہ بولتے سنا, میں نے بولتے سنا کہ مولانا صاحب حج کرنے سے کیا ہوگا. ایک جنازے میں شریک ہوا, بالکل 45 سے 47 سال کا جوان آدمی تھا, وہ ہمارے بہت خاص لوگوں میں سے تھے. قبرستان میں گئے جنازے کے لیے, تو میں نے باتوں میں کہا کہ آپ کے ابا کو اللہ نے کروڑوں سے اوپر کی دولت دی تھی, بہت جگہ زمین کا وہ مالک ہے, ضلع دھنباد کے ہیں وہ,
اور بہت ساری گاڑیاں ہیں، کافی زمین جگہ کا مالک ہے وہ. تو میں نے کہا کہ آپ کے ابا تو چلے گئے، تو آپ کے ابا تو حج نہیں کر سکے، تو آپ ایسا کیجئے ان کے بدلے میں کسی کو حج کرا دیجئے. خاموشی کا اظہار انہوں نے فرمایا، بالکل خاموش رہے، کچھ نہیں کہا. اب آگے بڑھ کر کے میں نے ان سے کہا، میرا وہ مقتدی بھی رہ چکا ہے، میں نے ان سے کہا کہ ایسا کیجئے، اگر آپ کے ابا کی بات تو گزر گئی، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت کا مالک بنا دیا ہے کہ آپ پر حج بیت اللہ فرض ہے، آپ حج بیت اللہ کر لیں. انہوں نے دو بات کہی کہ مولانا صاحب داڑھی رکھنے سے کیا ہوگا اور حج کرنے سے کیا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ کی پکڑ آ گئی اس پر. کیا کہا کہ داڑھی رکھنے سے کیا ہوگا اور حج کرنے سے کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا، ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ ان کے پیٹ کے اندر لیور کینسر ہوا. بامبے کے ڈاکٹر سے جب رابطہ قائم کیا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ لیور اگر چینج کرنا ہے تو 27 لاکھ کا خرچہ ہوگا. وہ 27 لاکھ دینے سے انکار نہیں کیا، تیار تو ہو گیا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ میں گارنٹی نہیں لوں گا، 27 لاکھ تمہیں جمع کرنے ہوں گے اور تیری لیور کو تبدیل کیا جائے گا، پلان کیا جائے گا، لیکن کان کھول کر کے سن لے، میں گارنٹی نہیں لے سکتا. جب گارنٹی کی بات آئی تو وہ کہا کہ کوئی بات نہیں، رہنے دو. باہر کے وہ گھر آیا، دوا پہ زندگی گزارنے لگا. رمضان کا مہینہ تھا، سیڑھی سے اتر رہا تھا، 2-3 سیڑھی باقی تھا، کیسے پاؤں پھسلا، جیسے ہی گرا وہیں پر دم ٹوٹ گیا. کیا کام آئی ایسی دولت؟ ساری دولت پڑی کی پڑی رہ گئی. اب اس دولت سے کون عیش کرے گا آپ کو پتا؟ اس دولت سے ان کے رشتہ دار عیش کریں گے، ان کی اولاد عیش کرے گی. اگر اس دولت سے ان کے اولاد، ان کے بچے اگر نیک کام کرتے ہیں تو اجر مل جائے گا. اگر باپ کے نام پر حج بیت اللہ کر دیتے ہیں تو اجر مل جائے گا. لیکن وہی اولاد اگر گناہوں کے کام میں ڈوبی ہے تو اس کا گناہ بھی ماں باپ کو ملے گا، اس کا گناہ بھی ماں باپ کو ملے گا. تو بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے تو حج بیت اللہ جو فرض ہے آپ کریں. اگر نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، شریعت کو کوئی پرواہ نہیں، اسلام کو کوئی پرواہ نہیں، رب کائنات کو کوئی پرواہ نہیں. آپ چاہے یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، اسلام سے اس سے کوئی تعلق نہیں. لاکھوں روپے ابھی تک تو یہاں تک کی رپورٹ آ چکی ہے آپ کے معاشرے کی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو 70-80 لاکھ روپے ملے، وہ سارے بینک میں اپنے پیسے کو ڈال کر کے سود کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں. اور آپ کہیں گے کہ امام صاحب آپ کی باتوں میں اثر نہیں. ہماری باتوں میں اثر کہاں ہوگی؟ آپ تو امام صاحب کو بھی سود کی رقم کھلا رہے ہیں. آپ کے گھر میں جو کھانا تیار ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جہاں پر سود کی ملاوٹ ہوتی ہے، جہاں پر سود کا کاروبار ہوتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کر کھانے والے کو مٹا دیتا ہے، ان کے پیسے کو بھی، دولت کو بھی ختم کر دیتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور جو صدقہ لٹاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے. تو بزرگو دوستو، اگر کسی نے فکس ڈپوزٹ کر لیا ہے، چاہے وہ حاجی صاحب ہو یا غیر حاجی صاحب، میں سب کو بول رہا ہوں، ایک صاحب کو نہیں بول رہا ہوں، سب کو بول رہا ہوں، اگر کسی نے اپنا فکس ڈپوزٹ کرایا ہے تو آپ حرام کھا رہے ہیں، حرام. اور آقا نے فرمایا کہ سود کی 54 بھی اگر کوئی کھاتا ہے، اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے. اگر سود کی کوئی ایک 54 بھی کھاتا ہے، اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے. اور آگے میں بتاؤں، اگر کوئی سود کا کام کرتا ہے یا سود کا کاروبار کرتا ہے یا سود کھاتا ہے، اس کے چہرے سے نورانیت اور رونق ختم ہو جاتی ہے. اس کا چہرہ بتا دے گا کہ یہ سود کھانے والا ہے. تو بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے، آپ پر حج بیت اللہ فرض ہے، آپ اپنے مال و دولت کو استعمال کریں. اللہ نے آپ کو دیا ہے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صاحب استطاعت کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان والے کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا